بہت سے لوگ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے۔ آج ہم استغفار کرنے کا صحیح طریقہ تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک پوری دیکھیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ استغفار کے ذریعے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہے جس سے اس کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ آج ہم استغفار پڑھنے کا صحیح طریقہ دریافت کریں گے، اور یہ کہ یہ ہمارے دلوں کو کیسے صاف کر سکتا ہے، ہمارے بوجھ کو کیسے ہٹا سکتا ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے قریب کر سکتا ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھ کر شروع کریں کہ استغفار کا اصل مطلب کیا ہے اور اسے صحیح طریقے سے کیسے پڑھا جائے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ہمارے خالق سے دلی التجا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ہم پر رحم کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ استغفار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ لیکن ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے معافی کیسے مانگنی چاہیے کہ ہم مخلص اور اللہ سے جڑے ہوئے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ استغفار کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے ان آسان لیکن طاقتور اقدامات پر عمل کیجیے۔ نمبر 1، خلوص نیت۔ استغفار کا ورد شروع کرنے سے پہلے اپنے دل و دماغ کو درست سمت میں لگانا ضروری ہے۔ شروع کرنے سے پہلے یقینی بنائیں کہ آپ کا دل صحیح جگہ پر ہے۔ توبہ خلوص نیت سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے ماضی کی غلطیوں پر حقیقی طور پر پچھتاوا ہونا چاہیے اور اسے بدلنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، اور اخلاص کے بغیر استغفار محض ایک رسم بن جاتا ہے۔ اگر آپ بغیر کسی نیت کے استغفار کو محض عادت یا معمول کے مطابق پڑھ رہے ہیں تو یہ اتنا معنی خیز نہیں ہے۔ ہاں، ثواب تو ظاہر ہے آپ کو ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اخلاص صرف الفاظ سے زیادہ استغفار کرنے کی کلید ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور بخشش کے لیے حقیقی دلی التجا ہے۔ استغفار کرنے سے پہلے نیت کرنے کی ایک مثال یہ ہے، اے اللہ، میں اپنے گناہوں پر بہت نادم ہوں اور میں پاک دل سے تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری بخشش کا طالب ہوں۔ نمبر 2، تجویز کردہ دعا استعمال کریں۔ استغفار کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ پیارے وہ ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ یہاں کچھ طاقتور ترین جملے ہیں۔ استغفر اللہ، جس کا مطلب ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ پڑھنا ایک سادہ عمل ہے، لیکن اس کا اثر ناقابل یقین حد تک گہرا اور طاقتور ہے۔ استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا آسان لیکن گہرا اور طاقتور ہے۔ جب بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور اسے دن میں کم از کم 100 بار دہرانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ آپ اس فعل کو محض ایک بے معنی عادت نہ سمجھیں۔ تکرار کا خودکار ہونا آسان ہے، جہاں آپ الفاظ کہتے ہیں لیکن ان کے معنی پر صحیح معنوں میں توجہ نہیں دیتے۔ اس کے بجائے جب بھی آپ استغفر اللہ کہیں، ایک لمحے کے لیے توقف کریں، اپنے گناہوں پر غور کریں اور اللہ سے معافی مانگنے کا وزن محسوس کریں۔ اس طرح استغفر اللہ پڑھنے کا عمل بامعنی ہو جاتا ہے، اور آپ اسے کرتے ہوئے اللہ سے حقیقی تعلق محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، جیسے سید الاستغفار۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سید الاستغفار کے نام سے خاص دعا سکھائی ہے، جو استغفار کی بہترین صورت سمجھی جاتی ہے۔ صبح و شام اخلاص کے ساتھ اس کا ورد کرنا ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ نمبر 3، استغفار آہستہ اور سوچ سمجھ کر پڑھیں۔ استغفار پڑھتے وقت اپنا وقت نکالیں، جلدی نہ کیجیے۔ ہر لفظ پر توجہ دیں اور یاد رکھیں کہ اللہ آپ کی سن رہا ہے۔ توقف کریں اور اپنے گناہوں پر غور کریں۔ عاجزی کے ساتھ اللہ کی رحمت تلاش کیجیے۔ دھیرے دھیرے استغفار کرنے سے دل میں اخلاص بڑھتا ہے۔ نمبر 4، استغفار کو اعمال کے ساتھ جوڑیں۔ حقیقی استغفار صرف الفاظ کہنا نہیں بلکہ عمل کرنا بھی ہے۔ آپ کو گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نیک اعمال کے ساتھ اپنے استغفار پر عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ بہت پسند کرتا ہے، لیکن جب ہم خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی۔ اس لیے استغفار کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی کیجیے۔ دوسروں کی مدد کریں، صدقہ و خیرات دیں اور اپنی غلطیوں کو دہرانے سے بچنے کی کوشش کریں۔ پیارے دوستوں، آپ کسی بھی وقت اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔
لیکن کچھ ایسے خاص لمحات ہوتے ہیں جب یہ اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، جیسے رات کے آخری تہائی حصے میں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ کیا کوئی ہے استغفار کرنے والا کہ میں انہیں بخش دوں۔ اسی طرح نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ایک اور بہترین وقت ہے۔ نماز کی چٹائی چھوڑنے سے پہلے چند لمحے بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں۔ انشاءاللہ ان آسان اقدامات پر عمل کرنے سے آپ کا استغفار زیادہ سے زیادہ مؤثر اور بامعنی بن جائے گا۔ یاد رکھیے، اللہ معاف کرنا پسند کرتا ہے اور اس کی رحمت بے حد وسیع ہے۔ جب بھی آپ اپنی غلطیوں کا بوجھ محسوس کریں یا اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب جائیں تو استغفار کی طرف رجوع کریں۔ یہ آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور رحمت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آئیے ہم سب اخلاص کے ساتھ استغفار کو باقاعدگی سے پڑھنے کی عادت بنائیں اور دیکھیں کہ یہ ہماری زندگیوں کو کیسے بدلتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو اسی ہی مزیدار اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک، شیئر، کومنٹس اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں سچے دل سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے والا بنائے۔ آخر میں اب تمام احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام جو آپ کو اچھا لگتا ہو کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ زیادہ لکھنا نہیں آتا تو صرف اللہ لکھ کر ٹائپ کر دیں، کیونکہ پڑھنے والا جب تک پڑھے گا آپ کو مفت میں ثواب ملتا ہی رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔